بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سمانہ عابدی آپ تمام کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام مثالی خواتین کے ساتھ میں، اور آپ تمام کا تہ دل سے اس پروگرام میں استقبال کرتی ہوں۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے بالکل ہی ایک نیا ٹاپک لے کر پھر حاضر ہوں، جناب ام ورقہ۔ تو آئیے جانتے ہیں جناب ام ورقہ کے سلسلے سے کچھ مختصر سی معلومات خانم فرحہ جعفری صاحبہ سے۔ خانم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خانم، جناب ام ورقہ کے سلسلے سے سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ جناب ام ورقہ کون ہیں اور ان کے والد کا کیا نام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ام ورقہ جو ہیں وہ خاتون ہیں جو جناب رسول خدا کی صحابیہ میں سے تھی، اور بہت رسول خدا کو بہت دوست رکھتی تھی، اور ان کے والد کا نام عبداللہ بن حارث انصاری ہے۔ عبداللہ بن حارث انصاری۔ اوکے۔ جو جناب ام ورقہ تھی، انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اسلام کے لیے کیا جذبہ کا اظہار کیا ہے؟ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، کیونکہ جب جنگ بدر میں جب لوگ جا رہے تھے تو جناب ام ورقہ نے ان کو اصرار کیا تھا کہ میں بھی جانا چاہتی ہوں، بہت زیادہ انسسٹ کیا تھا میں بھی جانا چاہتی ہوں، کیونکہ کچھ لوگ جانا چاہ رہے تھے، کچھ نہیں جانا چاہ رہے تھے۔ رسول خدا ہر ایک کو پکار رہے تھے، بلا رہے تھے کہ آئے اور جنگ کے لیے جانا ہے، اور لوگ کچھ راضی ہو رہے تھے، کچھ راضی نہیں ہو رہے تھے۔ ان میں یہ خاتون جو تھی بہت زیادہ شدت انہوں نے دکھایا تھا کہ کسی حال سے رسول خدا ان کو اجازت دے دے، مگر رسول خدا نے ان سے کہا تھا کہ میں آپ کو اجازت نہیں دینا چاہتا ہوں، اور علت بتایا کہ آپ جانا کیوں چاہتی ہیں۔ کہا ہو سکتا ہے یا رسول اللہ، ہو سکتا ہے کہ اس جنگ میں مجھے بھی سعادت نصیب ہو جائے کہ میں بھی شہید ہو جاؤں، یعنی شہید ہونے کا تمنا ان کے دل میں بہت زیادہ تھا۔ تو رسول خدا نے کہا کہ آپ جنگ میں نہیں جائیں گی، مگر میں ایک نبی ہوں، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ اپنے گھر ہی میں رہیں اور گھر ہی میں آپ شہید ہوں گی، خدا آپ کو شہادت کی درجے سے فائز کرے۔ یعنی معرفت کی اس منزل پر وہ فائز تھے کہ انہیں شہادت کا درجہ حاصل کرنا تھا، اسلام کی خدمت انجام دیتے ہوئے۔ اس کے عوض میں اب تاریخ کے حوالے سے بتائے کچھ ہمیں۔ تاریخ کے حوالے سے جناب ام ورقہ کے لیے کتابوں میں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جناب ام ورقہ وہ ہستی تھیں کہ غیر معصومہ تھیں، کوئی انبیاء کے گھر سے نہیں تھی، مگر غیر معصومہ تھی، مگر یہ واحد پہلی عورت ہیں، خاتون ہیں جن کو رسول خدا نے اجازت دی تھی کہ آپ نماز پڑھا سکتی ہیں جماعت، اور یہ پہلی خاتون تھی۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ بہت سے لوگ بڑی بڑی جگہ سے یونیورسٹی سے ڈگری لے کر آتے ہیں اینڈ دکھاتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہاں سے لے کر آئے ہیں، کیمبرج کا ہے یا پھر الازہر یونیورسٹی ہے، نجف یونیورسٹی، جہاں سے بھی لوگ لے کر آتے، مگر ان کے لیے ایک بہت بڑی سعادت کی بات تو یہ تھی کہ ان کو جو اجازت ملی تھی وہ ڈائریکٹ رسول سے ملی تھی، اور رسول خدا نے جب ان کے اندر کچھ دیکھا تھا تو اس بنا پر ان کو اجازت دی تھی کہ اب آپ کے اندر میں یہ کوالٹی ہے، کیونکہ ہر انسان نماز جماعت نہیں پڑھا سکتا، کیونکہ نماز جماعت کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ چیزیں دیکھی جاتی ہے، مگر ان کے اندر میں وہ کنڈیشنز پائے جا رہے تھے رسول کی نگاہ سے، تو رسول خدا نے خود ان کو اجازت دی تھی کہ ہاں آپ خواتین میں آپ نماز جماعت پڑھا سکتی ہیں، یا یوں میں کہہ دوں کہ اس دور سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اگر بہت سے لوگ اعتراض کر سکتے کیا رسول کے زمانے میں خواتین نے نماز پڑھائی ہے، کسی خاتون نے نماز جماعت پڑھائی ہے؟ تو ہاں، یہ بالکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب رسول خدا کے زمانے میں خود رسول خدا نے اجازت دی تھی، اور جناب ام ورقہ کو اجازت دی تھی، جنہوں نے پہلی خاتون تھیں جنہوں نے نماز جماعت پڑھائی ہے۔ جی بالکل۔ خانم، اب یہ بتائیے کہ جناب ام ورقہ کی اور کیا منزلت ہے، مطلب تاریخ میں کیا منزلت ملتی ہے اور ان کی؟ جناب ام ورقہ کی منزلت کو اس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ جو اس دور کے نبی تھے ہمارے، وہ ان کے گھر پر آتے تھے ان سے ملاقات کرنے کے لیے، اور ملاقات باقاعدہ آ کر باقاعدگی کرتے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اگر آج ہم اس ممبئی میں یہاں بھی اگر ہم چاہیں کہ اپنے امام وقت کو بلائیں تو امام وقت ضرور آئیں گے، مگر اس کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ عمل کرنا ہوگا، یا اس دل سے ہم اس شدت سے پکاریں کہ مولا ہمارے قریب آ سکے۔
جیسے کہ ایران میں مسجد جمکران میں میری ملاقات ایک وہاں کی خادمہ سے ہوئی. جی تو میں نے ان سے کہا کہ کیا کبھی مسجد جمکران کے علاوہ کبھی کسی کی ملاقات امام زمانہ سے ہوئی ہے؟ جی تو لوگوں نے کہا کہ ہاں بہت دفعہ ہوئی ہے، بہت سے واردات ایسے واقعہ ہے جو پیش آیا ہے. تو میں نے کہا کسی کے ساتھ ریسنٹلی، یہ لاسٹ ایئر کی بات ہے، ریسنٹلی کسی کے ساتھ ہوئی ہے یہ ملاقات؟ کہا کہ ہاں ہوئی ہے ملاقات ایک خادمہ سے. جی میں نے کہا خیریت کیسے؟ تو کہا کہ وہ بہت پریشان تھی کسی بنا پر بھی. تو ایک روز وہ مسجد جمکران کے لیے وہ آ رہی تھی خدمت کے لیے. تو اس نے یوں ہی دل میں مسجد جمکران کی طرف دیکھ کر مولا میں تو آ رہی ہوں آپ کے پاس، آپ کی مسجد ہے یہ، جی کیا آپ آئیں گے؟ میری بھی کچھ پریشانی ہے. یہ اس کے دل میں یہ سوال تھا اور وہ سوچتے ہوئے چلی آ رہی تھی. تو اس نے رستے میں ایک عالم دین سے اس کی ملاقات ہوئی جو صاحب امامہ تھے، کہ اپنے گھر پر اگر تم بہت پریشان لگتی ہو، بہت پریشان ہو، اگر ہو سکے تو اپنے گھر پہ تم 4 جمعہ دعائے ندبہ کراؤ. یہ بہت بڑا میسج ہے ہم لوگوں کے لیے بھی، جی دعائیں ندبہ، کہ ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ پریشانی ہے بالکل اور سب چاہتے ہیں کہ ان کی پریشانی کا حل جلد از جلد ہو جائے، اور ہم اس دور سے گزر رہے ہیں. جی تو کہا 4 جمعے جو ہے آپ دعائے ندبہ کرائیں، جی دیکھیں انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی، امام ملاقات آپ سے ہوگی. جی وہ محترمہ نے سوچا یس، کنٹینیو کر دیا انہوں نے. ویسے بھی ایران میں ماحول ہے کہ جمعہ لوگ اپنے گھر میں دعائے ندبہ کرایا کرتے ہیں. انہوں نے 4 جمعہ دعائے ندبہ کرایا، جی اور کرانے کے بعد جب آخری یعنی چوتھا جمعہ تھا تو دروازے میں ان کے کسی نے نوک کیا. جب نوک کیا تو انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا وہی عالم دین جنہوں نے کہا تھا ان سے کرانے کے لیے، وہی عالم دین ہے. تو ٹوٹلی شی واز شاکڈ جی کہ یہ عالم دین کو میرے گھر کا ایڈریس کس نے دیا. انسان دیکھ کر اچانک شاکڈ ہو سکتا ہے. بالکل ان کے گھر میں جو بھی تبرک بچا تھا دعائے ندبہ کا انہوں نے پیش کیا جی کہ آقا بھی میرے پاس یہی ہے، آپ اس کو آپ لے لیں، قبول کریں. بہرحال آپ کو میرا پتہ کس نے دیا، یہ ایڈریس کس نے بتایا؟ 4 جمعے سے پکار رہی تھی، آج پکار رہی تھی، آج تم سے ملنے آ گیا اور کہتی ہو ایڈریس کس نے دیا. یعنی امام کا آنا ایک بہت بڑے شرف کی بات ہے. بالکل بہت یہ بہت بڑا گریٹ آنر ہوتا ہے کہ امام ان سے ملاقات کے لیے آ جائے. تو ہمیں اپنے آپ کو اس طرح سے بلند کرنا ہے، اس کیٹیگری میں اپنے آپ کو لے کر آنا ہے تاکہ خود ہمارا امام ہمارے قریب آ سکے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم امام کے فالوورز ہیں. اوکے آپ کہہ رہے ہیں فالوورز، پر بڑی بات تو یہ کہ ہمارا امام ہم سے کہے کہ یہ ہماری فالوورز ہے، بالکل یہ میری چاہنے والی ہے، جی یہ وہ ہے جو میرے ظہور کے بعد میری نصرت کرے گی، یہ وہ ہے جو میری سرباز بنے گی. بڑی بات تو یہ ہے. جناب ام ورقہ سے ہم ایک درس لے سکتے ہیں جی کہ ایک عام خاتون تھی کہ انہوں نے اپنے مرتبے کو اس طرح سے بلند کیا جی کہ اس بلندی پہ رسول ان کے گھر پر آنے لگے. بالکل اور خواہش بھی جو ظاہر کی شہادت کی، رسول نے خود کہا کہ شہادت آپ کو نصیب ہوگی، شہادت نصیب ہوئی یعنی اور ہوئی نصیب. اوکے. تو اب شہادت کے سلسلے سے ہی کچھ بتائیے، کیونکہ خواہش بھی ظاہر کی اور بہت ہی منزلت کی اور فضیلت کی بات ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے در پر جائیں بہت ہی مرتبہ بلند ہے اس شخص کا. تو جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ شہادت کے درجے پر فائز ہوئی ہے جناب ام ورقہ، تو بتائیے ان کی شہادت کے سلسلے میں ہمیں ہمارے ناظرین کو کچھ. یہ شہادت جو ہے یہ آسان چیز کا نام نہیں ہے. موت ہر ایک کو آنی ہے اور ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یہاں رہنا ہے. بے شک. مگر اس موت میں بھی بہت سی کوالٹی ہوتی ہے. ایک ہلاکت ہے جی جو ایکسیڈنٹلی کسی کو موت آ جائے، ایک عادی موت ہے، مگر اس سب میں موت میں جو سب سے افضل موت ہے اس کی نام ہے شہادت. شہادت. اور یہ سب تمنا کرتے ہیں، جی ہر ایک کے دل میں یہ تمنا ہے. مگر میں پھر یہی کہوں گی کہ ہم لوگ ایکسٹرنل دیکھتے ہیں
اور جو ہمارے نصیب میں لکھواتے ہیں وہ ہمارا انٹرنل دیکھتے ہیں. وہ اس وقت رسول خدا کا ساتھ دے رہی تھی کہ جس وقت رسول خدا کو ضرورت تھی لوگوں کی, جی اور رسول خدا بلا رہے تھے, کہ شروعات تھا, بلا رہے تھے آئے میرا ساتھ دیں. اور اس وقت نہیں, بلانے کا مقصد کیا ہے کہ لوگ ساتھ دینے سے تھوڑا پیچھے تھے, جی اور اس مرحلے میں حق کا ساتھ دیا اور سامنے آ کر کھڑا ہونا, یا رسول اللہ میں جانا چاہتی ہوں. یہ کہنا ان کے لیے بہت بڑی بات تھی. شہادت مرنا چاہتے ہیں, جی آپ کی محبت میں, اللہ کی محبت میں اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں, تو رسول خدا نے بھی ان کو ایک جذبہ دیا کہ شہادت آپ کو ضرور ملے گی. جی اور یہ شہادت کا فائز ان کو اس طرح سے ہوا کہ ان کے گھر میں ایک غلام تھا جی جس کو ہم سلیو کہتے ہیں, میڈ, ایک کنیز تھی ان کی, جی وہ دونوں رہتی تھیں. اور انہوں نے وصیت بھی کر دیا تھا کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میں ان کو آزاد کر دوں گی, یعنی وہ آزاد ہے, پھر وہ غلام نہیں رہیں گے, وہ آزاد ہے. مگر اس کی بنا پر بھی, اس کے باوجود بھی ان کو انہی دونوں نے مل کر ان کا قتل کر دیا. کسی ایک کو مار ڈالنا جمعیت کو مارنا ہے, کسی ایک کو بچانا پوری جمعیت کو بچانا ہے. بالکل یہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے. بالکل. اسلام جیسا سچا اور پیارا مذہب پوری دنیا میں مطلب کہیں نہیں ہے, اور یہ کافی حد تک کہ دنیا میں ہر کوئی ایکسیپٹ کرتا ہے اس چیز کو کہ جو رولز ریگولیشنز اسلام میں ہے اور اسلام نے بتائے ہیں, اور بہت ہی آسان طریقے سے اگر ہم انسان اس کو صحیح طریقے سے فالو کرے تو ہماری زندگی بہت آسان ہوگی. بہت آسان. بس وہ ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کیسے فالو کریں. بالکل بس صحیح. کیونکہ اچھائی اور برائی دو راستے ہیں. اسلام نے بتا دیا یہ اچھائی کا راستہ ہے, یہ برائی کا راستہ ہے. اب وہ ہم پر ہے کہ ہم اچھائی کی طرف جاتے ہیں یا برائی کی طرف, حق کی طرف یا باطل کی طرف. بالکل. جی, تو یہ تو بہت ہی بڑا درجہ حاصل کیا جناب ام ورقہ نے, شہادت کا درجہ جو ہے. اب یہ بتائیے کہ جیسے ان کی شہادت واقع ہو گئی تو اس کے بعد میں وہاں لوگوں کا کیا رویہ تھا, یا اس بارے میں کیا انہوں نے کوئی بات کہی ہے ایسی؟ ان کے شہادت کے بعد وہ دو لوگ بھاگ گئے تھے, جو کنیز تھی ان کی جی اور غلام, ان کو پکڑ کر لایا گیا اور باقاعدہ ان کو ہینگ کیا گیا, پھانسی دی گئی. جی اور ان کے تشییع جنازے میں بھی بہت مجمع تھا اس بنا پر, کیونکہ رسول خدا نے کہا تھا کہ یہ شہیدہ ہے. جی اس بنا پر کہ رسول نے کہا ہے تو کافی احترام کے ساتھ لوگوں نے تشییع جنازے میں ان کی شرکت کی. اور یقین ہے کہ شہادت واقعی ایک بہت بڑا درجہ ہے. جی اگر آپ کو یوں ہم کہہ دیں اپنے ویورز سے کہ مولا کائنات کی زندگی میں بہت سی کامیابی نظر آئی ہے, یعنی یونیکنیس ان کے جو نظر آئے ہیں, خانہ کعبہ میں ولادت جو آج تک کسی کے ساتھ نہیں ہوا. مگر جب بھی مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کی کامیابی کہاں ہے, آپ کو کس جگہ سب سے زیادہ آنر فیل ہوا ہے, کہ آپ کے اس کارنامے میں آپ کہہ سکتے کہ ہاں مجھے یہ کام کر کے بہت آنر فیل ہوا, خیبر ہے, قرآن کی تلاوت اور پلس عبادت, یہ ساری چیزیں بہت سے فضائل ہیں. جی تو مولا کائنات خاموش رہتے تھے اور کچھ نہیں کہتے تھے. اتنے بڑے یعنی فضائل کے منبع, کس کو بالکل منبع تھے, مگر اس کے باوجود بھی کچھ نہیں کہتے تھے. جی مگر جب 19 رمضان کو مسجد کوفے میں جیسے ہی ضربت کا لگنا تھا کہ مولا نے ایک سارے سوالوں کا ایک جواب دیا, فزت برب الکعبہ, بے شک, کعبے کی رب کی قسم کامیاب ہو گیا. تو وہ کامیابی مولا کائنات کی نظر میں بھی شہادت. اور جناب ام ورقہ جو کہ خواہش ظاہر کر رہی ہیں پہلے کہ وہ شہادت کے درجے پر فائز ہونا چاہتی ہے, ان کی زندگی سے سب سے بڑا درس ہمیں یہی ملتا ہے کہ شہادت کی کیا منزلت ہے اسلام میں. جیسے کہ آپ نے مثال دی حضرت علی علیہ السلام کے, کہ ضربت لگتے سے ہی یہ صدا دی کہ میں آج کامیاب ہو گیا. خدا کی قسم, اللہ کا ولی جو ہے خدا کی قسم کھاتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ کامیاب. جی خانم, تو جناب ام ورقہ کے سلسلے سے ہمارے ناظرین تک بہت ہی میسیج اہم پہنچانے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی میں شکریہ ادا کرتی ہوں, ساتھ میں ون چینل کا بھی شکریہ ہے, اور تمام ویورز کا جنہوں نے اس اپنے ویلیوبل ٹائمز مجھے دیے. جی,
नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का भी प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा और हमने आज के प्रोग्राम में जो बातें सुनी, जैसे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इमामों के सहाबी हुआ करते हैं, वैसे ही ख़वातीन में सहाबिया होती हैं। जैसे कि जनाब उम्मे सलीम के सिलसिले से हमने जाना था और आज हमने जाना जनाब उम्मे वर्क़ा के सिलसिले से। तो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी एक और नए टॉपिक के साथ में। लेकिन जाते जाते आपकी खिदमत में एक बहुत ही प्यारा जुमला, वो ये कि आज हमने सुना यहाँ दुआए नुतबा के सिलसिले से कुछ, और नुतबा के मायने है गिरिया करना। खुदावंद आलम को गिरिया करना बहुत ही पसंद है, जो कि दुआ के ज़रिए हो। तो इसी के साथ बस आपसे चाहूँगी इजाज़त। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।